الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں جان لو کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی حزن ہوتا ہے۔ خوف کہتے ہیں باہر کے ڈر کو اور حزن کہتے ہیں اندر کے غم کو۔ تو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نہ کوئی باہر کا ڈر نہ کوئی اندر کا غم۔ یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے تقوی کو اختیار کیا، یعنی ایمان لانے کے بعد ایک شرط رکھی کہ جو متقی بن جاتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اب یہ تقوی کیا چیز ہے؟ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو پہلی آیت میں تقوی کا تذکرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب ایک طالب علم جب قرآن مجید پڑھتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو تو گمراہوں کے لیے ہدایت والا ہونا چاہیے تھا، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے، اور اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت۔ تو مفسرین نے اس کا جواب دیا کہ تقوی کا ابتدائی درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھے۔ جب تک نیت ٹھیک نہیں ہوگی اس کو قرآن مجید سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ چنانچہ بہت سارے انگریز ہیں جو کافر ہیں اور قرآن مجید کا ترجمہ جانتے ہیں، آپ ان کے سامنے آیت پڑھیں وہ آپ کو ایک ایک لفظ کا ترجمہ بتائیں گے مگر کافر ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ اگر ان کے اندر تقوی ہوتا تو وہ ہدایت پا جاتے۔ چنانچہ ایک انگلش ٹرانسلیٹر ایسا بھی ہے جس نے قرآن مجید کی انگلش میں ٹرانسلیٹر کی، پھر اس نے دین کو قبول کر لیا، مسلمان بن گیا۔ تو متقی ہونا اس کے لیے ابتدائی شرط ہے۔ تقوی جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان گناہوں کو چھوڑ دے۔ اس لیے سورہ نساء اگر پڑھی جائے تو ہر 2-4 آیتوں کے بعد اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اتنا زیادہ اس میں تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ میاں بیوی آپس میں محبت پیار کی زندگی اس وقت تک نہیں گزار سکتے جب تک ان کے دلوں میں تقوی نہیں ہوگا۔ تقوی کے بغیر انسان ناانصافی کرتا ہے، حقوق کو پامال کرتا ہے اور دوسرے بندے کی ایذا کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ حیرت کی بات تو یہ ہے ایک آیت میں 2 مرتبہ تقوی اختیار کرنے کا حکم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اب دیکھیں آیت ایک ہے، شروع میں بھی اتقوا اللہ، دوسری مرتبہ پھر اتقوا اللہ، تو کوئی اہمیت ہے نا اس کی کہ اللہ رب العزت جو شہنشاہ ہیں، جو کائنات کے مالک خالق ہیں، وہ ایک فکرے میں 2 مرتبہ تقوی اختیار کرنے کا حکم فرماتے ہیں۔ چنانچہ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تقوی کیا ہے؟ فرمانے لگے اگر انسان کے دل کی تمناؤں کو مجسم کر کے تشتری میں رکھیں اور سرے بازار پھیلائیں تو اس کو کسی تمنا کے اوپر
شرمندگی نہ ہو، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یعنی دل میں کوئی تمنا بھی ایسی نہ ہو کہ جو گناہ والی ہو۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تقویٰ یہ ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ قیامت کے دن کوئی اس کا گریبان پکڑنے والا نہ ہو، ایسی شریعت سنت والی زندگی گزارے کہ قیامت کے دن کوئی اس کا گریبان پکڑنے والا نہ ہو، اس کو متقی کہتے ہیں۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ کو راضی کرنے کی خاطر چھوٹے بڑے سب گناہوں کو چھوڑ دینا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ ابن کعب رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، بڑے عالم تھے، تو ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں مت تقویٰ، تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اما سلکت طریقاً ذا شوقن، کیا آپ کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں کہ جو خاردار ٹہنیوں والا راستہ ہو؟ جھاڑیاں ہوتی ہیں نا ٹہنیاں، ان کا جی گزرا ہوں۔ پوچھا کیسے گزرتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ بہت بچ بچا کے کہ میرا کپڑا کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے۔ تو ان کا اسی کا نام تقویٰ ہے کہ آپ زندگی اس احتیاط کے ساتھ گزاریں کہ انسان کسی گناہ میں ملوث نہ ہو جائے۔ خلص ذنوب صغیرہا و کبیرہا زادت تقیٰ، گناہوں کو چھوڑ دے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اس کا نام ہے تقویٰ۔ وصنع کماش الارض یحذر ما یرا، اور تم بن جاؤ پیدل چلنے والے بغیر جوتے والے مسافر کی مانند کہ وہ زمین کے اوپر پاؤں رکھتا ہے تو بڑا سنبھل کے کہ میرا پاؤں نوکیلے پتھر پہ نہ پڑ جائے، کسی کانٹے میں نہ پڑ جائے، کسی اور نقصان دینے والی چیز۔ جس طرح احتیاط کے ساتھ ننگے پاؤں چلنے والا قدم رکھتا ہے، اس طرح شریعت کے اوپر احتیاط کے ساتھ چلنے والے کو متقی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں تقریباً 110 مرتبہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد بھی ان کی اتباع۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، یہ وہ پیغام ہے جو سارے انبیاء نے اپنی امتوں کو دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے وصیت کی تم سے پہلے والے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہ وصیت کرتے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ اکبر کبیر، اس تقوی کی اہمیت کتنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی وصیت کی اور تمہیں بھی اس بات کی وصیت نصیحت کرتے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب یہ تقوی کیا ہے؟ آئیے قرآن مجید سے ہم پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں کھول کے بتائیے، تفصیل کے سمجھائیے کہ تقوی کیا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید اس کا جواب دیتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ جو یہ اعمال سارے کے سارے اپنانے والے لوگ ہیں، یہ ہیں سچے لوگ اور یہ ہیں جو متقی لوگ ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی اس آیت مبارکہ کے مطابق بنا لینی چاہیے۔ چنانچہ تقوی پر اللہ تعالیٰ بہت انعام عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام کہ اللہ تعالیٰ بندے کو علم عطا فرما دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ،
تم تقوی اختیار کرو تمہیں اللہ علم عطا فرمائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس بندے کے سینے کو علم کے نور سے منور فرما دیتے ہیں جو متقی انسان ہوتا ہے۔ موقع کے مناسب صحیح بات وہ کرتا ہے، اس کے اندر ایک بہادری ہوتی ہے، جرأت ہوتی ہے، تقوی اس کو بے خوف بنا دیتا ہے۔ چنانچہ حجاج بن یوسف کے دربار میں ایک طالب علم آیا، تو حجاج بن یوسف بہت ہی متکبر قسم کا بندہ تھا۔ اس نے طالب علم کو کہا، اے لڑکے تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ ثقیف کا تو شیطان ہے۔ اس کے قبیلہ بنو ثقیف تھا۔ تو طالب علم نے اتنے بڑے جابر حاکم کے سامنے صاف بات کر دی۔ حدیث مبارکہ میں ہے افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر، کہ افضل جہاد یہ ہوتا ہے کہ جابر سلطان کے سامنے سچ بات کر دی جائے۔ اس بچے نے بے خوف و خطر ہو کر کہہ دیا کہ تو ثقیف کا شیطان ہے۔ حجاج نے کہا تو دیوانہ ہے اور قابل علاج ہے، اچھا یہ بتا کہ امیر المومنین کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین حضرت علی عنہ پر اللہ رحمت فرمائے، وہ اللہ کے مقرب تھے۔ اس نے کہا نہیں، میری مراد عبد الملک بن مروان سے ہے، بادشاہ جس نے اس کو حاکم بنایا تھا۔ لڑکے نے جواب دیا کہ عبد الملک بن مروان نے تو اتنے گناہ کیے کہ زمین و آسمان بھی اس کو نہیں سما سکتے، اتنے گناہ ہیں۔ تو حجاج بن یوسف نے پوچھا اچھا بتا اس کا گناہ کون سا ہے؟ اس نے کہا سب سے پہلا گناہ تو یہ ہے کہ تیرے جیسے بندے کو اس نے حاکم بنا دیا، اس سے بڑا گناہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ تو رعایا کے مال اور خون کو حلال سمجھتا ہے، تجھ جیسا ظالم کو حاکم بنا دیا، اس سے بڑا گناہ وہ اور کیا کر سکتا ہے؟ اب حجاج نے اپنے ادھر ادھر ساتھیوں کو دیکھا کہ اس لڑکے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ بندہ باغی ہو چکا ہے، اس کو قتل کروا دینا چاہیے۔ جب انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو قتل کروا دیا جائے تو لڑکے نے فوراً جواب دیا کہ حجاج بن یوسف تیرے بھائی فرعون کے مصاحب تیرے مصاحبوں سے زیادہ اچھے تھے، انہوں نے فرعون کو یہ مشورہ دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے قتل میں جلدی نہ کرنا، اور تیرے مصاحب مشورہ دے رہے ہیں کہ جلدی کرنا، اس کا مطلب تیرے بھائی کے مصاحبوں سے تیرے مصاحب زیادہ جو ہے وہ نالائق ہیں۔ اب ایسا جواب سن کے حجاج بن یوسف کے دل میں اس کے ساتھ تھوڑی سی نرمی پیدا ہو گئی۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ اچھا میں نے تمہارے لیے ارادہ کیا ہے کہ 4000 دینار میں دوں گا تاکہ تم اپنی ضروریات پوری کر سکو۔ اس نے کہا کہ مجھے درہم دینار کی کوئی ضرورت نہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تیرا منہ سفید کرے اور تیرے ٹخنے بلند کرے۔ اب اس بات کو سن کر حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے اس لڑکے نے کیا کیا ہے؟ ان کا نہیں۔ اس نے کہا اس نے مجھے بد دعا دی ہے، اللہ تیرا منہ سفید کرے، اس سے مراد اللہ تجھے برس کی مرض میں مبتلا کرے، اور تیرے ٹخنے بلند کرے، اللہ تجھے سولی پہ لٹکائے۔ یہ جرأت اور یہ بہادری اس طالب علم کے اندر کیسے آئی؟ تقوی کی وجہ سے آئی۔ اللہ نے اس کو علم کا نور دیا تھا اور بہادری دی تھی، اور وہ حق کی بات کہنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ پھر دوسری چیز جو تقوی پہ ملتی ہے اس کا نام ہے معیت خداوندی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ تو متقیوں کے ساتھ ہے، اور جب اللہ متقی کے ساتھ ہوتا ہے پھر اللہ اس بندے کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ آپ غور کیجئے، نبی علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر عنہ غار ثور کے اندر ہیں اور کفار غار ثور کے دروازے پر پہنچ گئے۔ صدیق اکبر عنہ فرماتے ہیں اگر وہ تھوڑا جھک کر دیکھ لیتے تو ان کی نگاہیں ہم پر پڑ جاتی، ہم ان کی باتیں سن رہے تھے، اتنا قریب تھے، مگر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما دی۔ ہوا کیا کہ غار کے دروازے کے اوپر ایک مکڑی نے جالا بن دیا اور ایک کبوتری نے انڈے دے دیے۔ انہوں نے جب غار کو دیکھا تو انہوں نے کہا اس کے اوپر تو جالا لگا ہوا ہے مکڑی کا، لگتا ہے کوئی بندہ اس میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اللہ نے اپنی
قدرت دکھا دی کہ دیکھو گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اور میں اس کمزور سی دیوار کے ساتھ اپنے محبوب کی حفاظت کر کے دکھا دیتا ہوں، دنیا والوں تم اس دیوار کو نہیں توڑ سکتے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا نیل کے کنارے پر پہنچے تو پیچھے سے فرعون بھی اپنے لاؤ لشکر کو لے کر پہنچ گیا۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہا موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے اب ہم در لیے گئے، اب تو پکڑے گئے، آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کی فوج کا دریا ہے، اب کہاں جائیں گے؟ اس وقت ایک یقین بری آواز اٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی مدد آئی، اللہ نے دریائے نیل میں راستے بنا دیے اور بنی اسرائیل والے ان 12 راستوں میں سے گزر گئے۔ جب فرعون گزرنے لگا اللہ نے ان کو پانی کے اندر غرق کر دیا۔ تو جب اللہ ساتھ ہوتا ہے، اللہ قدم قدم پہ اپنے ایسے بندے کی حفاظت فرماتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کو کامیاب کر کے دکھاتا ہے۔ پھر تقویٰ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، ہر تنگی میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو متقی بنتا ہے اللہ اس کے کاموں میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ وہ کوئی ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنا مقصد پورا کرنا چاہتا ہے، اللہ مقصد کا حصول اس بندے کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ تقویٰ کی وجہ سے تنگی سے انسان کو نکال دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو مخرج دکھا دیتا ہے۔ اہل مدارس کے لیے اس میں بڑی خوشخبری ہے۔ ہم کئی مرتبہ پھنس جاتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں، وسائل نہیں ہوتے تو ہم پریشان ہوتے ہیں، تنخواہیں کہاں سے دیں گے، طلباء کے کھانے کے خرچے کیا کریں گے، فلاں کیا ہوگا اور فلاں کیا ہوگا۔ اس کا ایک ہی حل ہے، ہم تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں سے راستہ نکال دیں گے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے سید الخاطر میں واقعہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ حالات کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا، تو میں نے قرآن مجید میں یہی آیت پڑھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے حالات میں سے نکلنے کا راستہ دکھا دے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید رکھا اور اللہ کے سامنے نیت کی، اے اللہ میں آئندہ تقوی کی زندگی اختیار کروں گا، تو مجھے اس مشکل میں سے نکال دے۔ فرماتے ہیں صرف نیت کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس تنگی کو آسان کر دیا اور میرے لیے خروج کا راستہ نکال دیا۔ تو تقوی اختیار کرنا اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے، اللہ بندے کے لیے پریشانیوں میں سے راستہ نکال دیتا ہے۔ پھر رزق کے بے گمان ملنا، کہ اللہ تعالیٰ ایسی طرف سے رزق دیتا ہے جس کا ان کو گمان ہی نہیں ہوتا۔ اورنگزیب عالمگیر ایک بادشاہ گزرے ہیں، بڑے عالم تھے، صاحب نسبت تھے، ان کے استاد کا نام تھا ملا جیواں رحمۃ اللہ علیہ۔ ملا جیواں رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی جائیداد تھی، وہ بڑی بلڈنگز کے مالک تھے، زرعی زمینوں کے مالک تھے، اور جیسے کوئی بڑا سیٹھ آدمی ہوتا ہے نا ایسے ان کا حال تھا۔ ایک شہزادے نے ان کی شکایت بادشاہ کو کی کہ جی یہ بادشاہ کا پیر ہے اور اتنی جائیداد کا مالک ہے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ لوگوں کو ورغلا کے ان سے پیسے لے لیتا ہے اور اس نے اتنی جائیداد اکٹھی کر لی ہے۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے فیصلہ کیا کہ میں ملا جیواں رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ میرے استاد ہیں مگر میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ استاد آپ نے کیسے جو ہے وہ جائیداد بنا لی۔ تو انہوں نے ملا جیواں کو پیغام بھیجا کہ جی آپ ملنے کے لیے تشریف لائیے۔ اب ملا جیواں رحمۃ اللہ دربار میں آئے، اورنگزیب عالمگیر نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا، پاس بٹھایا، سلام کیا، محبت سے بات کی اور یہ کہا جی کہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ تو ایک فقیر آدمی ہیں، پڑھاتے ہیں طلباء کو، آپ اتنی جائیداد کے مالک کیسے بن گئے؟ تو ملا جیواں رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو یاد ہوگا میں پچھلی مرتبہ آپ کو ملنے کے لیے آیا تھا، آپ نے مجھے ایک چونی ہدیے میں دی تھی۔ ان کا ہاں، کہنے لگے وہ چونی میں نے جا کے اپنی بیوی کو دی تھی
اور کہا تھا کہ اس کو کسی اچھے کام پہ لگا دو تاکہ اللہ ہمارے لیے رزق میں آسانی کر دے۔ میری بیوی نے چند انڈے لیے اور مرغی کے نیچے رکھ دیے، ان انڈوں سے بہت سارے بچے نکل آئے تو کئی مرغیاں بن گئیں۔ چنانچہ ہمارے گھر کی مرغیوں میں برکت ہو گئی۔ پھر مرغیوں کے ساتھ میری بیوی نے ایک بکری خرید لی، اللہ نے بکریوں کا ریوڑ بنا دیا۔ پھر بکریوں سے ہم نے ایک گائے خرید لی، اللہ نے گائے کا ریوڑ بنا دیا۔ گائے بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی کہ میں گائے کو سیل کرتا تھا اور زرعی زمین خریدتا تھا۔ پھر اللہ نے میری زرعی زمین کے کاروبار میں برکت دی اور ایک زمین میں کم قیمت پہ خریدتا تھا، اس کی قیمت بڑھ جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج مجھے اتنا کروڑ پتی بنا دیا، مگر میری انویسٹمنٹ وہ 54 ہے جو آپ ہی نے مجھے دی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ اچھا استاد جی اب ذرا میری بات بھی سن لیجئے۔ اس نے اپنا ایک خادم بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ پہ جو ایک ہندو ہے نا اس کو بلا کے لاؤ اور اس کو کہو کہ پچھلے سال کا پورا ریکارڈ خرچے کا ساتھ لے کے آئے۔ تھوڑی دیر میں وہ ہندو آ گیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے کیوں بلایا ہے؟ بادشاہ سلامت نے کہا کہ آپ نے پچھلے سال اپنے مکان کی چھت کو ریپیئر کروایا تھا، اس کا خرچہ کتنا ہے؟ اس نے کہا جی 154۔ اس نے کہا مجھے اس کی ڈیٹیل بتاؤ۔ اس نے کہا جی بہت بارش تھی اور میری چھت میں سے پانی ٹپک رہا تھا اور میری بیوی مجھ سے جھگڑا کر رہی تھی، آپ گھر کی طرف توجہ نہیں دیتے، چھت ٹپک رہی ہے، بچے نیچے سوئے ہوئے ہیں، ہم جائیں تو کہاں جائیں، آپ جلدی سے اس چھت کی ریپیئر کروائیں۔ کہنے لگے اس بارش کے موسم میں وہ ہندو جو تھا وہ اپنے گھر کے باہر جھانک کر دیکھنے لگا کہ کوئی بندہ کام کرنے والا مل جائے، تو اس کو ایک نوجوان قریب ملا۔ اس نے نوجوان سے پوچھا اے نوجوان تم مزدوری کرو گے؟ تو نوجوان نے کہا ہم تو دنیا میں پیدا ہی مزدوری کے لیے ہوئے ہیں، مزدوری ہے کون سی؟ اس نے کہا میں تمہیں کدال دیتا ہوں اور ایک جو ہے نا وہ اور چیز دیتا ہوں اور اتنی مٹی اکھاڑو اور اس کو میری چھت کے اوپر بچھا دو تاکہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے۔ اس بندے نے 2 گھنٹے محنت کر کے آپ کی چھت کے اوپر مٹی بچھائی تھی اور سخت سردی برداشت کی، بارش برداشت کی، مگر مشقت کے ساتھ اس نے یہ کام کر لیا۔ جب اس نے کام کر لیا تو اس نے اپنی مزدوری مانگی تو آپ نے کہا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، دکان پہ ہیں، کل آ کے لے جانا۔ اس نوجوان نے جواب دیا میں ایک دفعہ جب کہیں سے چلا جاتا ہوں تو دوبارہ پھر وہاں نہیں آیا کرتا، آپ مجھے جو دینا ہے ابھی دو۔ تو میرے پاس ایک 54 تھی، میں نے اس مزدور کو کہا کہ یہ 54 لو اور چلے جاؤ۔ بادشاہ نے کہا ہاں تم نے اس کو 54 دی تھی استاد جی، وہ مزدور میں تھا، میں نے اس کے گھر کی چھت کو ریپیئر کیا تھا اور مجھے اس پر یہ رزق حلال ایک 54 ملی تھی۔ جب آپ میرے پاس آئے تو میں نے آپ کو ہدیے کے طور پہ وہ 54 دی، اس 54 میں اللہ نے برکت ڈالی، آج آپ کروڑوں کی جائیداد کے مالک بن گئے ہیں۔ اللہ ایسی طرف سے رزق دیتا ہے جس کا بندے کو گمان ہی نہیں ہوتا۔ پھر اس تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا وہ ہے جو متقی ہے۔ تو جو جتنا متقی ہوگا وہ اللہ کے نزدیک اتنا عزت والا ہوگا۔ نہ عربی کو فضیلت ہے عجمی پر، نہ عجمی کو فضیلت ہے عربی پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر۔ اگر اللہ کے ہاں کسی کو عزت ہے تو وہ تقوی کی وجہ سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ متقی بندے کے اعمال کو قبول کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو ٹھیک کر دیں گے، سیدھا کر دیں گے، تمہارے اعمال کو قبولیت مل جائے گی۔ تو تقوی کی وجہ سے بندے کے اعمال قبول ہوتے ہیں اور گناہوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ متقی بندے کی تمام لغزشوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر ایک اور بڑی نعمت ہے جو متقی بندے کو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا۔ فرقان ایک نور ہوتا ہے،
فراست ہوتی ہے، بصیرت ہوتی ہے، جس سے انسان فرق بین الحق والباطل کر لیا کرتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے۔ ٹھیک اور غلط کی تمیز کا ہونا یہ بڑی نعمت ہے، انسان پھر غلط فیصلے کرنے سے بچ جاتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کو یہ بصیرت حاصل تھی، ہمارے اکابر جو تھے ان کو بھی اللہ نے یہ بصیرت، یہ فراست عطا فرمائی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، حضرت علی جان نے خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور نبی علیہ السلام نے حضرت علی جان کو خواب میں چند کھجوریں عطا فرمائیں، 2 کھجوریں عطا فرمائیں۔ تو حضرت علی جان بڑے خوش تھے، اٹھے، صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد نبی میں پہنچے۔ جب فجر کی نماز ہوئی تو حضرت عمر نے نماز پڑھائی اور بیٹھ گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ بالکل اسی طرح ہوا کہ ایک عورت کھجوریں لے کے آئی اور اس نے امیر المومنین کو ہدیہ پیش کیا۔ عمر لانوں نے اس میں سے ایک کھجور لے کے وہ حضرت علی لانوں کو دی۔ حضرت علی لانوں کا جی چاہا کہ میں اور کھجوریں کھاؤں، انہوں نے کہا امیر المومنین مجھے اور کھجوریں عطا فرمائیے۔ تو عمر لانوں نے فرمایا علی اگر خواب میں نبی علیہ السلام نے تجھے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی زیادہ دے دیتا۔ یہ فراست ہے جو اللہ تعالیٰ تقوی کی وجہ سے بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے ساتھ کھیوڑا شہر جا رہے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کھیوڑا شہر کے ایک ایک گھر سے میں واقف تھا، چونکہ میرا کثرت کے ساتھ وہاں جانا چاہتا۔ ایک پہاڑی سے نیچے اترتے ہوئے ہمیں وادی میں کھیوڑا شہر نظر آیا، تو حضرت صدیقی رحمۃ اللہ نے شہر کو دیکھا اور دیکھ کر فرمان لگے کیا اس شہر میں کوئی صاحب نسبت بندہ رہتا ہے؟ میں نے کہا حضرت کوئی نہیں، میں ایک ایک گھر کے لوگوں سے واقف ہوں، میری عمر گزر گئی، اس علاقے کا رہنے والا ہوں، اس پورے شہر میں کوئی صاحب نسبت نہیں ہے۔ حضرت صدیقی رحمۃ اللہ خاموش ہو گئے۔ جب فرماتے ہیں کہ ہم نے جس بندے کے ہاں جانا تھا اس عالم کے ہاں گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ کے خلیفہ وہاں پر مہمان آئے ہوئے تھے۔ حضرت مرشد عالم سے فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کی بصیرت کو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ انہوں نے شہر پہ نظر ڈالی اور ان کو پتہ چل گیا کہ شہر میں کوئی صاحب نسبت بندہ موجود ہے، اور فرماتے ہیں میں تو پھر شرمندہ ہی ہوتا رہا کہ میں نے کیوں کہا کہ شہر میں کوئی صاحب نسبت نہیں ہے۔ یہ بصیرت یہ اللہ تعالیٰ تقوی کی وجہ سے بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ متقی بندے کو گناہوں کے کفارے کا موقع عطا فرما دیتے ہیں، یعنی زندگی ایسی عطا فرماتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ شراب پیتا تھا توبہ سے پہلے تو اللہ اس کو زندگی ایسی دیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں غریبوں کے لیے پانی کا بندوبست کر دیتا ہے، اپنے گناہوں کا کفارہ دے دیتا ہے۔ حضرت واشی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ جب وہ اسلام لے آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ کے اسلام کو تو قبول کر لیا، لیکن جب آپ میرے سامنے آئیں گے تو مجھے اپنے چچا یاد آ جائیں گے اور میرے دل پر انقباض ہوگا، اس لیے آپ چلے جائیں، مجھے نہ ملیں۔ حضرت واشی رضی اللہ عنہ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو پوری زندگی دوبارہ نہیں ملے، مگر وہ فرماتے ہیں کہ میں سوچتا تھا کہ مجھ سے عالم کفر میں اتنا بڑا گناہ ہو گیا، کاش مجھے موقع ملے اور میں اس کا کوئی کفارہ دے سکوں۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد ایک جھوٹے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب اس کا نام تھا، بڑے اس کے ساتھ لوگ تھے اور بڑے جنگجو لوگ تھے۔ حضرت صدیق اکبر لانو نے حضرت خالد بن ولید لانو کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ اس لشکر میں حضرت واشی لانو بھی تھے۔ حضرت واشی لانو فرماتے ہیں کہ میں یہی سوچتا تھا کاش مجھے کوئی موقع ملے اور میں حمزہ لانو کو شہید کرنے کا جو گناہ ہے اس کا کفارہ اللہ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اللہ کی شان دیکھیے، اس جنگ میں حضرت واشی لانو نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔ وہ فرماتے تھے یہ اللہ کا میرے اوپر احسان ہوا کہ جتنا بڑا گناہ مجھ سے ہوا تھا اللہ نے اتنی بڑی نیکی کروا کے میرے گناہ کا کفارہ کر دیا۔ تو متقی بندے کو اللہ زندگی میں اپنے گناہوں کے کفارے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔
پھر متقی بندے کو اللہ دشمن کی شرانگیزیوں سے بچاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، کہ اے میرے محبوب اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان سازشوں سے اور شر انگیزیوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور یہی کہتے ہیں ہمیں جی فلاں نے تنگ کر دیا، فلاں نے تنگ کر دیا، کاروباری شیئر ہولڈر نے تنگ کر دیا، پڑوسی نے تنگ کر دیا۔ میں ان کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں ان تتقوا اللہ، کہ اگر تم ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو کوئی بندہ تمہیں نقصان پہنچا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور الحمدللہ ہزاروں لوگوں کو میں نے ان شرانگیزیوں سے بچتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پھر جو متقی بندہ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تقوی اختیار کرنا ایسی نعمت ہے کہ انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور اس کو نبی علیہ السلام کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارک ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی المتقون، کہ جو لوگ میرے سب سے زیادہ قریب ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ من کانو و حیث کانو، وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو، اگر وہ متقی ہے تو وہ میرا مقرب ہے، گورا ہو کالا ہو، عربی ہو اجمی ہو، پاکستانی ہو یا کسی اور ملک کا رہنے والا ہو۔ فرمایا من کانو و حیث کانو، کوئی بھی ہو کہیں بھی رہنے والا ہو جو تقوی کو اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن میرا مقرب بندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں نبی علیہ السلام کا قرب خاص عطا فرمائے۔ پھر متقی بندے پر اللہ برکتوں کی بارش نازل فرماتے ہیں۔ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی جیسے والے ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان پر آسمان سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور متقی بندے کو اتنی برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تقوی بندے کو ملتا کیسے ہے؟ ہمارے مشائخ نے لکھا کہ 3 اسباب ہیں برکت حاصل ہونے کے۔ پہلی بات کہ انسان روزے رکھتا ہے تو اس کو تقوی ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کر دیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو جو بندہ روزے رکھتا ہے اور روزے کی زندگی گزارتا ہے اللہ اس کو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ جو سچے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے اللہ اس کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کی صحبت میں رہو، یہ سچوں کی صحبت تمہیں متقی بنا دے گی۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا لکل شیء معدن، ہر چیز کا ایک کان ہوتی ہے، ومعدن تقوی قلوب العارفین، اور تقوی کی کان عارفین کے دل ہوتے ہیں، ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو بندہ ان کی صحبت میں رہتا ہے اس کو بھی وہ تقوی کی نعمت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا سبب ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرے اور تقوی مانگے۔ نبی اسلام نے دعا سکھائی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ چنانچہ متقی بندے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، وہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ جا رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں اکیلا تھا اور تھک گیا تھا، تو میں نے ایک خچر والے کو کہا کہ مجھے میری منزل تک پہنچا دو۔ اس نے کہا میں اتنا کرایہ لوں گا، آپ میرے خچر پہ بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا، مجھے راستے کا پتہ نہیں تھا، وہ مجھے راستے سے لے جاتا ایک ایسی جگہ لے کر پہنچا کہ جہاں بہت سارے انسانوں کی لاشیں، ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ تو میں حیران ہو گیا۔ اس وقت اس نے خنجر نکالا اور کہا کہ دیکھ
تم جو ہے نا وہ جو کچھ ہے مجھے دے دو، میں ڈاکو ہوں اور میں اس طریقے سے لوگوں کو لوٹا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تمہیں مال پیسہ چاہیے تو میں دے دیتا ہوں، تم مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں تمہارا نام و نشان مٹاؤں گا، میں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ تو حضرت زید بن حارثہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر آپ اپنا کام کرنا ہی چاہتے ہیں تو آپ مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کا موقع دے دیں۔ اس نے کہا تم سے پہلے والے بھی مجھے یہی کہتے تھے کہ 2 رکعت نفل پڑھ دو، نفل پڑھے، میں نے ان کو قتل کر دیا، یہ دیکھو کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں، کسی کے نفل اس کے کام نہیں آئے۔ یہ کہہ کے اس نے اپنا خنجر سنبھالا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ پر حملہ کرے۔ جب اس نے خنجر سنبھالا ایک زوردار آواز آئی لا تقتلہ، اس کو قتل مت کرو۔ وہ سہم گیا، گھبرا گیا کہ یہ آواز کہاں سے آئی۔ تھوڑی دیر بعد سنبھلا اور پھر اس نے خنجر مارنے کی نیت کی تو آواز اس سے زیادہ زوردار آئی لا تقتلو۔ وہ اور سہم گیا، گھبرا گیا۔ جب وہ تھوڑا سنبھلنے کی کوشش کر کے تیسری مرتبہ خنجر چلانے لگا، ایک سوار نمودار ہوا، اس نے ایسا نیزہ مارا کہ یہ بندہ مر گیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ محفوظ ہو گئے۔ انہوں نے سوار سے پوچھا تو کون ہے؟ اس سوار نے کہا کہ میں ایک فرشتہ ہوں، اور جو بندہ یا ارحم الراحمین کہہ کے اللہ کو پکارتا ہے اللہ مجھے اس کی مدد کے لیے بھیج دیتا ہے۔ جب آپ نے پہلی مرتبہ دعا مانگی یا ارحم الراحمین، میں اس وقت آسمانوں پر تھا، مجھے حکم ہوا جاؤ میرے بندے کی حفاظت کرو۔ جب دوسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا میں آسمان دنیا تک پہنچ گیا تھا، اس لیے زیادہ زور کے ساتھ اس کو آواز آئی۔ اور جب آپ نے تیسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہہ کر پکارا تو میں یہاں پہنچ گیا اور میں نے اس دشمن کو قتل کر کے تمہاری حفاظت کر دی۔ یوں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے، بڑے مہربان ہے۔ اللہ کے کرم کا کیا کہنا، آپ اندازہ لگائیے فرعون بے اون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جو ظالم بادشاہ تھا، اس نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کروایا۔ ایسا قاتل اور ظالم بادشاہ ایک مرتبہ پھنس گیا، قحط آ گیا، دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا اور اب کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ چنانچہ لوگوں کے نمائندے بادشاہ کے پاس آئے اور کہنے لگے جی آپ تو خدائی کے دعوے کرتے ہیں اور ہم پانی کو ترس رہے ہیں اور پانی نہیں ہے، آپ کوئی انتظام کریں کہ ہمیں پانی مل جائے۔ فرعون نے ان سے وعدہ کر لیا کہ 1 ہفتے بعد پانی آ جائے گا اور یہ قحط ختم ہو جائے گا۔ اب دن گزرتے گئے، کہتے ہیں کہ جب 2 دن باقی رہ گئے تو فرعون کو فکر ہوئی کہ پانی نہ آیا تو میری تو خدائی کا جھوٹا دعویٰ اس کی کلی کھل جائے گی اور میں لوگوں کے سامنے جھوٹا پڑ جاؤں گا، اب کروں تو کیا کروں۔ فرعون اپنے گھر سے نکلا، سر پہ تاج نہیں تھا، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، اسی طرح اکیلا رات کی تاریکی میں دریائے نیل کے پاس آ گیا، چونکہ گھر قریب تھا۔ دریائے نیل کے اندر کھڑے ہو کے، وہ خشک تھا، پانی نہیں تھا، اس نے دعا مانگی اے اللہ میں لوگوں کے سامنے تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں مگر دل میں جانتا ہوں کہ خدا تو اصل تو ہے، تو کائنات کو بنانے والا اور کائنات کو چلانے والا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں میری عزت رکھ لے اور ہمارے اس قحط کو دور فرما دے۔ کہتے ہیں کہ اس نے جب اللہ سے یہ دعا مانگی تو شور ہوا، اس نے جو ہے نا بھاگ کے جان بچائی کیونکہ دریائے نیل میں پانی کا سیلاب آ چکا تھا۔ اب اندازہ لگائیے کہ فرعون جیسے ظالم کی دعا اللہ اگر قبول فرما لیتے ہیں، شیطان جو اللہ کا دشمن ہے اس نے اللہ سے دعا مانگی رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا انک من المنذرین، میں نے تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ جو پروردگار عالم شیطان جیسے دشمن کو مہلت دے دیتا ہے، فرعون جیسے دشمن کو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، ہم جیسے اگر کلمہ پڑھنے والے اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول فرمائیں گے۔ اس لیے فارسی کا شعر ہے دوستارا کجا کنی محروم، دوستوں کو آپ اللہ کیسے محروم کر سکتے ہیں؟ تو کے بعد دشمنہ نظر داری، اے اللہ تو دشمنوں پر بھی نظر ڈال دیتا ہے۔ جب تو دشمنوں پر ایسی نظر ڈالتا ہے تو اتنا رحیم و کریم ہے، اے اللہ ہم تو کلمہ پڑھنے والے آپ کے دوست ہیں، تو ہمیں کیسے محروم کر سکتا ہے؟ تو دعا ہے
اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل میں ہم پر خاص رحمت کی نظر فرمائے، ہمیں تقوی کی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت سارے دوست بیت کی نیت سے آئے ہوئے ہیں دور قریب سے، تو یہ آج توبہ کے کلمات پڑھائے گا۔ آپ سچے دل کے ساتھ یہ کلمات میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھیں، آدھا پارہ پڑھیں، ایک پاؤ پڑھیں، مگر قرآن مجید کی تلاوت روز ہونی چاہیے۔ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ روز اخبار پڑھتے ہیں، کوئی دن ان کا اخبار پڑھے بغیر نہیں گزرتے۔ بھائی جتنا لوگ اخبار کو مقام دیتے ہیں، ہم اللہ کے قرآن کو اتنا تو مقام دے دیں۔ ہم قرآن پڑھے بغیر دن گزار دیتے ہیں۔ تو نیت کر لیں کہ آج کے بعد جو مرضی ہو جائے ہم نے قرآن مجید ضرور کھولنا ہے اور پڑھنا ہے، بھلے ایک صفحہ ہی آپ پڑھ لیں، ایک رکوع ہی پڑھ لیں، مگر پڑھیں ضرور۔ قرآن مجید کھولنے کی اپنی برکت ہوتی ہے۔ پھر چوتھی چیز ہے چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، اس کو کہتے ہیں وقوف قلبی۔ ہتھ کار ول دل یار ول، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ، اور مراقبہ ان تمام معاملات کا لب لباب ہے، ان کا نچوڑ ہے۔ 10-15 منٹ صبح، 10-15 منٹ شام آپ بیٹھ کے آنکھوں کو بند کر لیں، اللہ سے لو لگا لیں اور یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ شروع میں دل سے اللہ کی آواز نہیں آئے گی، مگر نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتے ہیں میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ جب بندہ یہ گمان لے کے بیٹھتا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، تو اللہ اللہ اس کے دل کو اللہ اللہ کہلوا دیتے ہیں، اور بندہ اس کو سنتا ہے۔ اس کو ذکر قلبی، ذکر خفی، ذکر سری کہتے ہیں۔ چنانچہ آپ مراقبہ کریں گے تو اس کے اثرات میں سے بہترین اثر یہ ہے کہ دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے، آپ خود اللہ کی محبت کی وارمنس کو محسوس کریں گے، اور دل گواہی دے گا کہ میرے دل میں اب اللہ کی محبت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ وہ گناہ جو ہم نے دن میں کیے معاف فرما،
وہ گناہ جو ہم نے راتوں میں کیے معاف فرما۔ اللہ وہ گناہ جو ہم نے محفلوں میں کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے معاف فرما۔ مولا وہ گناہ جو ہم نے ارادوں سے کیے معاف فرما، وہ گناہ جو ہم نے بنا ارادے کیے معاف فرما۔ اللہ وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، وہ گناہ جو ہم کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ مولا اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، مولا اندھیری رات کا وقت ہے، دنیا کے سب بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، اللہ آپ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ اے میرے مولا تیرے چمکیر بندے تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں، مولا ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں۔ اللہ اگرچہ بڑی دیر سے آئے ہیں، بڑی دور سے آئے ہیں، مگر مولا بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں۔ اللہ اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، پھیلی ہوئی چولیوں کو قبول فرما۔ اے میرے مولا کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، اللہ اپنے گھر سے دور نہ فرما، مولا در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم آپ کے محبوب نے ہمیں آپ کا در دکھلا دیا، یہ بھی بتلا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں۔ انبیاء بھی اسی در پہ جھکے، اولیاء بھی اسی در پہ جھکے، ہمیں بھی اسی در سے ملنا ہے۔ اے میرے مولا ہمیں ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما۔ پروردگار عالم در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا ہم نے اس دنیا کے اندر دیکھا فقیر کو ایک در سے نہ ملے وہ دوسرے پہ چلا جاتا ہے، دوسرے سے نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے۔ اللہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ تو ہمارا ہے، ہمارے پاس آپ کے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں۔ اے میرے مولا یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا حنان یا منان، اے میرے مولا اس وقت تک تیرے در پہ پڑے رہیں گے جب تک تو راضی نہیں ہو جاتا۔ اے میرے مولا اگرچہ ہم گناہگار سہی، خطاکار سہی، مگر میرے مولا اب تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں، اللہ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں۔ اے میرے مولا تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ آپ کی رحمت کی ایک نظر ہو جائے گی، ہماری بگڑی بن جائے گی۔ اے میرے مولا رحمت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ ڈال دیجئے۔ اے میرے مولا یہ دعا مانگتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے یہ جواب نہ آ جائے۔ رحمت کی نظر میں بلال پہ ڈالتا تھا، رحمت کی نظر میں سمیہ پہ ڈالتا تھا۔ اپنی زندگیوں کو دیکھو، اپنے نامہ اعمال کو دیکھو۔ اے میرے مولا ہم اقراری مجرم ہیں، اللہ مانتے ہیں گناہ کیے، اللہ بہت خطائیں کی۔ اے میرے مولا نفس و شیطان نے بہت ورغلایا، اللہ بہت بھٹکایا، مگر میرے مولا اب تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے مولا ہم سے راضی ہو جا۔ پروردگار عالم آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ پیارے اللہ راضی ہو جائیے، پیارے اللہ راضی ہو جائیے، پیارے اللہ مان جائیے، پیارے اللہ مان جائیے۔ اللہ اگر آپ نہیں راضی ہونا چاہتے اے میرے مولا پھر بھی راضی ہو جائیے۔ اللہ ہمارا حال اس چرواہی کی مانند ہے جس نے کہا اللہم اغفر فإنک لا تغفر فاغفر، اللہ میری مغفرت کر دیجئے، اللہ مغفرت کر دیجئے۔ اللہ اگر آپ مغفرت نہیں کرنا چاہتے اے میرے مولا پھر بھی مغفرت کر دیجئے۔ اللہ ہم بھی یہی کہتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ اگر اتنے گناہ کیے، اتنی خطائیں کی، آپ بہت ناراض ہیں، اللہ معاف نہیں کرنا چاہتے اے میرے مولا پھر بھی معاف کر دیجئے، اللہ پھر بھی معاف کر دیجئے۔ پروردگار عالم عزتوں کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ،
کر سوالی کو انکار نہ کرو، جھٹکی نہ دو۔ اللہ ہم کمزوروں کو حکم ہے، اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ انکار نہ کیجئے، اللہ جھٹکی نہ دے دیجئے، اللہ دور نہ کر دیجئے۔ اے میرے مولا اگر کوئی بندہ جہنم مندر سے نکل کر جہنم میں چلا جائے، اللہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ تو ہمارا ہے۔ اے میرے مولا مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے، اللہ والدین نے کلمہ پڑھنا سکھایا، قرآن نماز کی ترغیب دی، اے میرے مولا تیرے ولیوں کے در پہ آ کے وہ پہنچ چکے، اللہ تیرے گھر میں آ گئے، اے میرے مولا افسوس اس پہ ہوگا آپ نے پھر قبول نہ کیا، مسجد سے نکال کے جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ اس سے زیادہ کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا، اللہ شقی نہیں ہو سکتا، اللہ بدبخت ہونے سے بچا لیجئے، اللہ شقی ہونے سے بچا لیجئے۔ اے میرے مولا دور قریب سے یہ لوگ آئے ہیں، اللہ یہاں کوئی دنیا نہیں بٹتی، یہ دنیا لینے نہیں آئے، اللہ تیرے ایک ولی کے در پہ آئے بیٹھے ہیں، اللہ تجھے منانے کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ اے میرے مولا سب کے آنے کو قبول فرما، اللہ اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ اے میرے مولا کتنے لوگ ایسے ہیں جو گھر سے نکلے تھے، اپنی بیوی بچوں کو کہہ کے آئے تھے حضرت کے پاس جائیں گے، دعائیں کروائیں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔ اے میرے مولا اگر آپ راضی نہ ہوئے، اللہ اسی طرح واپس لوٹ گئے، اللہ ہمارا آنا کس کام کا، اللہ ہماری زندگی کس کام کی، اللہ راتوں کو جاگنا کس کام کا۔ اے میرے مولا چل کے تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں، اللہ یہاں پہ آنا قبول فرما لے، اللہ یہاں آنا قبول فرما لے، اللہ اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا، اللہ کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ اے میرے مولا اپنے در پہ آنے کو قبول فرما۔ پروردگار عالم ہم نے اس دنیا کے اندر دیکھا اگر عورتیں چل کے آ جائیں لوگ قتل کے مقدمے معاف کر دیتے ہیں، اللہ تیری چند مہدیاں بھی چل کے آئی بیٹھی ہیں، اللہ وہ بھی تجھے منانے آئی ہیں، اللہ وہ بات بتائیں تو کس کو بتائیں، اپنا دل کا حال کس کے آگے کھولے، اللہ آپ بھی ان کے چل کے آنے کو قبول فرما لیجئے، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ پروردگار عالم آج اس مجمع کے اندر جوان خون بھی معافی مانگ رہا ہے، اللہ ان کو معاف کر دیجئے، اللہ اگر معاف نہ کیا شیطان بھٹکائے گا، نفس ورگلائے گا، جوانیاں ضائع ہو جائیں گی، اللہ جوانیاں ضائع ہونے سے بچا لیجئے، اللہ بچا لیجئے۔ اللہ آج کے دور میں ہر طرف فتنے کا دور دورہ ہے، شیطان ہر طرف سے جھپٹ رہا ہے، اللہ کتنا جوان خون بیٹھا ہوا ہے، اللہ معافی مانگ رہا ہے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اے میرے مولا اس مجمع کے اندر کتنے معصوم بچے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، ان کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں، پروردگار عالم معاف کر دیجئے۔ اے میرے مولا اس مجمع میں کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے بال سفید کر بیٹھے مگر اپنا دل سیاہ کر بیٹھے، اللہ وہ آپ کے سامنے نادم و شرمندہ ہے۔ اے میرے مولا آپ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے، اللہ ان کے سفید بالوں کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے مولا امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرما، پروردگار عالم مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ لاؤتیہ ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما، پروردگار عالم اقوام عالم کے سامنے امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرما۔ اے میرے مولا ایک مرتبہ قبیلہ طے کی عورت آقا علیہ السلام کے سامنے ننگے سر آ گئی تھی، اللہ آپ کے محبوب نے اپنی چادر سے اس کا سر ڈھانپ لیا تھا، مولا آج آپ کے محبوب کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے۔ پروردگار عالم کفار اتنے جری ہو گئے، اے میرے مولا وہ آپ کے محبوب کا مذاق اڑانے لگ گئے، اے میرے مولا آپ ان کو کافی ہو جائیے، اللہ
اللہ کافی ہو جائیے۔ اللہ ہم کتنے کمزور ہو گئے، اللہ کتنے کمزور ہو گئے، اللہ کچھ نہیں کر سکتے، صرف دعا مانگتے ہیں۔ اے میرے مولا اب کافی ہو جائیے۔ پروردگار عالم وہ ہمارے محبوب اللہ ساری زندگی جو امتی امتی کر کے گزارا ہے، اللہ کل قیامت کے دن اگر انہوں نے ہمیں روک لیا، پوچھ لیا میرے امتیوں دنیا میں میرا مذاق بن رہا تھا، تمہیں میری سنتوں کی حفاظت کی توفیق نہ ہوئی، اللہ کیا جواب دیں گے؟ اے میرے مولا وہ محبوب جو ساری رات کھڑے رہتے تھے، سجدے میں سر رکھ کے رہتے تھے، امتی امتی کرتے تھے، اے میرے مولا ان کو کیا جواب عطا کریں گے؟ پروردگار عالم اے میرے مولا امت کو عزت رفتہ عطا فرما۔ اے میرے مولا جو مذاق اڑانے والے ہیں اللہ تو ان کو کافی ہو جا، اللہ کافی ہو جا۔ پروردگار عالم امت مسلمہ کو اقوام عالم کے سامنے عزت رفتہ عطا فرما۔ اے میرے مولا ہر جگہ مسلمانوں کا خون عام ہو گیا، پروردگار عالم مسلمانوں کو عزت رفتہ عطا فرما۔ اے میرے مولا موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ فرعون کے پاس جا رہے تھے، آپ نے فرمایا تھا قولا لہ قولا لینا، اس کے ساتھ نرم گفتگو کرنا، نرمی کا معاملہ کرنا۔ اے میرے مولا وہ فرعون جاءنا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، آپ اس کے ساتھ نرمی کا کہتے ہیں۔ پروردگار عالم یہ جو لوگ بیٹھے ہیں دن میں کئی مرتبہ سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں، اللہ ہم کوئی خدائی کا دعویٰ نہیں کرتے، اللہ ہم تو آپ کو ایک خدا مانتے ہیں۔ اے میرے مولا ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کر لیجئے، اللہ نرمی کا معاملہ کر لیجئے، اللہ نرمی کا معاملہ کر لیجئے۔ پروردگار عالم دین پہ چلنا مشکل ہو گیا، اللہ دل پہ چلنا آسان فرما۔ اے میرے مولا ہم نے اس دنیا کے اندر دیکھا ہے آج دنیا والے کہتے ہیں انہوں نے داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہن لی، امامہ پہن لیا، یہ تو دین والے نہیں، یہ تو اللہ والے ہیں، یہ تو اللہ والے ہیں۔ اے میرے مولا آج ایک مرتبہ آپ بھی کہہ دیجئے ہاں میرے بندو تم میرے ہو، اللہ آج ایک مرتبہ کہہ دیجئے، اللہ کہہ دیجئے، اللہ کہہ دیجئے۔ پروردگار عالم ہم نے اس دنیا کے اندر دیکھا دنیا والے دین والوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے، اپنے در سے دھتکار دیتے ہیں۔ اے میرے مولا ابھی ہم نے جو شباہت بنائی ہے اللہ اگر آپ نے بھی قبول نہ کی ہمارا حال اس کتے کی مانند ہے، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ کاٹ کا، اللہ نہ دنیا والوں میں رہے نہ دین والوں میں رہے۔ اے میرے مولا ہمیں دین والا بنا لیجئے، اللہ قبولیت والی زندگی عطا کر دیجئے، اللہ قبولیت والی زندگی عطا کر دیجئے، اللہ قبولیت والی زندگی عطا کر دیجئے۔ اے میرے مولا آپ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم سب کے سب فقیر ہو، اور دوسری جگہ فرما دیا انما الصدقات للفقراء، صدقات فقیروں کا حق ہے۔ اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقے فقیروں کا حق ہے، اے میرے مولا ہم آپ سے آپ کی ستاری کا صدقہ مانگتے ہیں، اللہ غفاری کا صدقہ مانگتے ہیں، اے میرے مولا کریمی کا صدقہ مانگتے ہیں۔ اے میرے مولا آج آپ ستاری کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ ستاری کے صدقے ہم سب کو جنت عطا کر دیجئے، اللہ جنت عطا کر دیجئے، اللہ جنت عطا کر دیجئے۔ اے میرے مولا ہم اس وقت میں دنیا میں آئے آپ کے محبوب علیہ السلام کی زیارت نہ کر سکے، اللہ بہت حسرت ہے اس چہرے کو دیکھ کے جسے آپ نے والضحیٰ کہا، ان زلفوں کو دیکھ کے جنہیں آپ نے واللیل کہا۔ اے میرے مولا اب دل میں حسرت ہے، کل قیامت کے دن ان کا دیدار عطا فرما، ان کے ہاتھوں سے کوثر کا جام عطا فرما، اللہ ان کے قدموں تلے جگہ عطا فرما، اللہ ان کی شفاعت عطا فرما۔ اے میرے مولا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کچھ لوگ قیامت کے دن اندھے کھڑے ہوں گے، اللہ اگر آپ نے ہمیں اندھا کھڑا کر دیا ہم وہاں بھی آقا کا دیدار نہ کر سکیں گے، اللہ دوہری محرومی سے محفوظ فرما، اللہ دوہری محرومی سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم کچھ لوگ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے وہ آپ کو دیکھ کے مسکرائیں گے، آپ ان کو دیکھ کے مسکرائیں گے۔ اے میرے مولا اگرچہ گناہگار ہیں مگر بڑی حسرت ہے، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔
اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔ پروردگار عالم ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ اس کو دین کا قلعہ بنا، اللہ جو اس کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفعہ دور فرما، اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے اس ادارے کو اللہ مینارہ نور بنا، اس کا نور دنیا کے کونے کونے تک پہنچا۔ اے میرے مولا ہمارے حضرت احمد برکاتہم عالیہ کی زندگی میں برکت عطا فرما، اللہ صحت میں برکت عطا فرما، اللہ فیصلوں میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، قدم قدم برکت شامل حال فرما۔ اے میرے مولا ہماری طرف سے ہمارے آقا و سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرما، اللہ تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ تمام لوگوں کو اس سے محفوظ فرما، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے عزیز اقارب مشائخ رشتہ دار جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ پروردگار عالم جو اولاد نرینہ کے طلبگار ان کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا جتنے حاضرین مجلس ہیں دلوں کی جو نیک مرادیں ہیں جو تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما، مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔